بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون سورۃ جاثیہ۔ ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے کہ حق بات کو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ دل میں اترتی ہے۔ پس اللہ کے یعنی گمراہ کر دینے کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ایسے شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بغیر اس کے کہ اس کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے یعنی اس کے پاس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور بھی متعدد جگہ اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے۔ یہ شیطان کا بہت ہی سخت حملہ ہے کہ وہ غیر دین کو دین کی لباس میں سمجھا دے، یعنی جو چیز دین نہ ہو اس کے بارے میں کہے کہ یہ دین ہے، اور آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا رہے اور اس پر ثواب کا امیدوار بنا رہے، اور جب وہ اس کو عبادت اور دین سمجھ کر رہا ہے تو اس سے توبہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص زنا کاری، چوری وغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو تو کسی نہ کسی وقت توبہ اور چھوڑ دینے کی امید ہے، لیکن جب کسی ناجائز کام کو وہ عبادت سمجھتا ہے تو اس سے توبہ کیوں کرے اور کیوں اس کو چھوڑ دے، بلکہ دن بدن اس میں ترقی کرے گا۔ یہی مطلب ہے شیطان کے اس کہنے کا کہ میں نے گناہوں میں مبتلا کیا، لیکن ذکر و اذکار، توبہ، استغفار سے وہ مجھے دق کرتے رہے تو میں نے ایسے جال میں پھانس دیا کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دین کے ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ کو اپنا رہبر بنانا بہت ہی ضروری امر ہے، اور کسی ایسے طریقہ کو اختیار کرنا جو خلاف سنت ہو نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ شیطان کہتا ہے میں نے امت محمدیہ کے سامنے گناہوں کو زیب وزینت کے ساتھ پیش کیا، مگر ان کے استغفار نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے ایسے گناہ ان کے پاس پیش کیے جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے استغفار اور توبہ کرے، اور وہ احوا یعنی بدعات ہیں کہ وہ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو شیطان کو مجموعوں میں لعنت کرتا ہے اور چپکے سے اس کے
اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس سے دوستی کرتا ہے۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ حق تعالی شانہ جیسے محسن کے احسانات معلوم ہونے کے باوجود کے بعد ان کے اقرار کے بعد اس کی نافرمانی کے پائے جانے اور شیطان کی دشمنی کے باوجود اس کی عیاری اور سرکشی معلوم ہونے کے باوجود اس کی اطاعت کی جائے۔ عن عبیدۃ الملائکی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل وآناء النهار وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ عبیدہ ملائکی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و ثواب اور بدلہ ہے۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ حدیث بالا میں چند امور ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگانے کے 2 مفہوم ہیں۔ اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کی طرف سے پشت کرنا، اس کو روننا وغیرہ حرام ہے۔ دوسری یہ کہ کنایہ یہ ہے غفلت سے، کہ کلام پاک برکت کے واسطے تکیہ ہی بنا رکھا ہے، جیسا کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا ہے کہ قبر کے سرحانے برکت کے واسطے رحل پر رکھا رہتا ہے۔ یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی کثرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس کے تلاوت کا حق ہے، یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، اور اس کی اشاعت کرو، یعنی تقریر سے، تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے، جس طرح ہو سکے اس کی اشاعت کرو، اس کو پھیلاؤ۔
جتنی ہو سکے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام پاک کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں، اور ساتھ ہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب اسلام کے لیے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے۔ ترسم نہ رسی با کعبہ عرابی کی راہ کی تو می روی بترکستان است۔ اے بدو، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ یہ راہ جس پر تو چل رہا ہے یہ ترکستان کی طرف جا رہا ہے۔ آقا کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ، مگر ہمارا عمل ہے کہ جو کوشش اس کی رکاوٹ میں ہو سکے دریغ نہ کریں گے، جبریہ تعلیم کے قوانین بنوائیں گے تاکہ بچے قرآن پاک کے بجائے پرائمری پڑھیں، کوئی اور تعلیم پڑھیں۔ ہمیں اس پر غصہ ہے کہ مکتب کے میاں جی بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں پڑھانا چاہتے، مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہتے۔ مسلم وہ یقین کوتاہی کرتے ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ سبکدوش ہو جاتے ہیں، یا آپ پر سے قرآن پاک کی اشاعت کا فریضہ ہٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں تو یہ فریضہ آپ پر عائد ہوتا ہے، وہ اپنی کوتاہیوں کے جواب دہ ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ بچوں کو جبراً قرآن پاک کے مکاتب سے ہٹا دیں اور ان کے والدین پر نوٹس جاری کرائیں کہ وہ قرآن پاک حفظ یا ناظرہ پڑھانے سے مجبور ہوں، اور اس کا وبال آپ کی گردن پر رہے۔ یہ حمہ دک کا علاج سنکھیا سے نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی بیماری کا علاج آپ زہر سے کر رہے ہو۔ عدالت عالیہ میں اپنے اس جواب کو اس لیے جبراً تعلیم قرآن سے ہٹا دیا کہ مکتب کے میاں جی بہت بری طرح سے پڑھاتے تھے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنا وزن رکھتا ہے۔ بنیے کی دکان پر جانے کے واسطے یا انگریزوں کی چاکری اور نوکری کے واسطے 3/4 کی تعلیم اہمیت رکھتی ہو، مگر اللہ کے یہاں تعلیم قرآن سب سے اہم ہے۔ نمبر 4، خوش آوازی سے پڑھو، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزرا، اور اس کے معنی میں غور کرو۔ تو رات سے احیاء میں نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستہ میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے، تو چلتے چلتے راستہ میں ٹھہر جاتا ہے، الگ کو بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے۔ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ بعض اہم امور کا بار بار تکرار، ان کو بار بار ذکر کیا ہے تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ نعوذ باللہ۔ اے میرے بندے، تیرے بعض دوست تیری پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو ہمہ ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے۔ کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارہ سے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعہ سے
باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ اور تدبر اور غور کے متعلق کچھ مقدمہ میں اور کچھ حدیث نمبر 8 کے ذیل میں مذکور ہو چکا ہے۔ نمبر 6 اور اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو، یعنی تلاوت پر اس کا معاوضہ تلاوت پر کوئی معاوضہ نہ لو کہ آخرت میں اس کا بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں اگر اس کا معاوضہ لے لیا جاوے گا تو ایسا ہے جیسا کہ روپیوں کے بدلہ کوئی شخص کوڑیوں پر راضی ہو جاوے اور کھوٹے سکوں کو لے لے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا دینار و درہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دی گی تو برکت وحی جاتی رہے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔ کذا فی الاحیاء، اللہم احفظنا منہ۔ سبحان اللہ۔